الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس کی صرف ایک بات جس کا تعلق نماز کے اوقات سے تھا، اس کی حکمت کو سمجھانے کی کچھ کوشش کی گئی تھی کہ اللہ پاک نے نمازوں کو جن اوقات میں رکھا ہے وہ بہت ہی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ خدا کرے کہ کوئی بات کسی کے سمجھ میں آ رہی ہو۔ نماز کے تعلق سے قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں بہت سی باتیں فرمائی گئی ہیں۔ جگہ جگہ قرآن پاک کا تذکرہ آیا ہے، کیونکہ اسلام میں کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کو حاصل ہے۔ یہ تمام عبادات کی ماں ہے، ام العبادات ہے، افضل العبادات ہے، اہم العبادات ہے۔ جس شخص نے نماز کو قائم کر لیا، اس نے دین کے سب سے بڑے شعبے کو قائم کر لیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ والحج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نماز کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ سب سے بڑی بنیاد جس پر سارے دین کا مدار ہی ہے وہ تو توحید خالص ہے، جس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو، اور اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور حج ہے کہ اس کے ذریعے سے ارکان اسلام کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تام کر دیا، اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا کہ تم اس پر قائم رہ کر ہر طرح کی فوز اور فلاح کو پہنچ سکتے ہو۔ فریضہ حج کے آنے کے بعد ہی اس بات کا اعلان ہوا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلام ایک ایسی عمارت ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ستون ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا،
یا کمزور پڑ گیا تو اسلام کمزور ہو جائے گا. اسلام نہیں کمزور ہوگا بلکہ اس آدمی کا اسلام کمزور ہوگا. اسلام تو بہت طاقتور ہے. نفس اسلام نہیں کمزور ہوگا, دین نہیں کمزور ہوگا, بلکہ جس شخص کے اندر ان ارکان میں کوتاہی ہوگی, غفلت ہوگی, سستی ہوگی, اس کا دین, اس کا ایمان, اس کا اسلام کمزور پڑ جائے گا اور وہ اسی اعتبار سے نقصان اٹھائے گا. یہ 5 عظیم الشان اسلام کے ارکان ہیں اور ان میں ہیں تو سبھی عظمت والے, مگر نماز کی حیثیت اس حیثیت سے بھی بہت زیادہ ہے کہ نماز کا معاملہ ہر رات و دن میں 5 مرتبہ واقع ہوا ہے. اس کے برخلاف دوسرے ارکان, زکوٰۃ وہ سال بھر کے گزرنے کے بعد مال پر آتی ہے ایک بار, اور روزوں کا معاملہ وہ بھی ہر سال ایک ہی بار رمضان المبارک میں آتا ہے, 1 مہینے کے لیے. اور رہا حج کا معاملہ, وہ عمر بھر میں ایک بار صاحب حیثیت پر فرض ہوتا ہے. تو نماز سے ہر مومن کو ہر رات و دن میں سابقہ پڑتا ہے, تو اس کی حیثیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے اور اسی لیے اس کی تاکیدات بہت زیادہ واقع ہوئی ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اعمال میں افضل کون سا عمل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا. سائل نے پھر پوچھا کہ پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا الصلاۃ لاول وقتہا, نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا. نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا, صحیح ٹائم پر پڑھنا اور آداب کے ساتھ پڑھنا, شرائط کا پورا لحاظ, آداب کا پورا لحاظ اور خشوع خضوع کا لحاظ, جماعت کی پابندی, یہ وہ اہم اجزاء ہیں جن کے ذریعے سے نماز بنتی ہے. اور ان شرائط کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ پڑھنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا ہے. اللہ پاک نے صرف ان لوگوں کی تعریف نہیں کی قرآن پاک میں جو نماز پڑھتے ہیں, بلکہ کیا فرمایا؟ وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. پڑھنا اور قائم کرنا دونوں میں فرق ہے. پڑھنا تو کسی بھی طرح ہو سکتا ہے کہ صاحب بغیر وقت کے پڑھی ہے تب بھی اس نے پڑھ لی, بغیر جماعت کے پڑھی تب بھی اس نے پڑھ لی, اور کسی بھی طرح اس نے اس کو پڑھا, صحیح وقت پر, غیر صحیح وقت پر, ہو گیا پڑھنا تو. لیکن باری تعالی شانہ نے سورہ بقرہ میں بھی, یہاں بھی اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے, قرآن پاک نے جہاں نماز پڑھنے والوں کی مدح کی ہے, تعریف کی ہے, وہاں کیا لفظ بولا؟ یقیمون الصلاۃ, کہ وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یا بولا اقاموا الصلاۃ, یعنی وہی بات ہے, وہی تعبیر ہے, تھوڑے فرق کے ساتھ. اللہ پاک نے ایک موقع پر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, کہ اگر یہ کفار و مشرکین یہ کفر و شرک سے توبہ کر لیتے ہیں
اور نماز کو قائم کرنے لگ جاتے ہیں اور زکوٰۃ دینے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر ان کو بھی اپنا دینی بھائی سمجھو اور ان کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرو۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ایک موقع پر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست تو اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور وہ ایمان والے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ اور جب وہ نماز قائم کرتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، سب کے سب مل کر رکوع کے اندر ہوتے ہیں، سجدے کے اندر ہوتے ہیں۔ اور کہیں باری تعالی شانہ نے یہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو اپنی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہاں لفظ آیا اقامت کا، اور بعض آیات میں لفظ آیا مداومت کا، اور بعض آیات میں لفظ آیا محافظت کا۔ تو جہاں مداومت کا لفظ آیا یعنی ہمیشہ پڑھنا، ہمیشہ پڑھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان الفاظ نے ان الفاظ کی تشریح کر دی ہے جہاں کیا آیا ہے؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ جہاں الذین یقیمون الصلاۃ آیا ہے تو اس آیت کی تشریح یہ دوسری آیات کر رہی ہیں۔ یہاں یحافظون یا دائمون کا لفظ واقع ہوا ہے۔ ایک جگہ پر رسول پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں کو مؤخر مت کرنا، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک جب کہ نماز کا وقت آ جائے، دوسرے جب کہ جنازہ موجود ہو، اور تیسرے جب کہ بے نکاحی لڑکی جب اس کا ہمسر مل جائے اور صحیح رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو۔ ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کو ٹھیک سے ادا کرے گا کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ پاک کے نزدیک ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو ان کو اچھے انداز سے ادا نہیں کر پائے گا اس کے لیے اللہ پاک کے نزدیک کوئی عہد نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، چاہے تو اس کو عذاب دیں اور چاہے اس کو معاف فرمائے۔ نماز اس قدر فضیلت والی شے ہے اور اہمیت والی شے ہے اور عظمت والی شے ہے۔ ایک بار رسول پاک علیہ السلام کے نزدیک آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نماز کا ذکر شروع ہو گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگی اور برہان ہوگی، برہان حجت اور نجات کا ذریعہ ہوگی قیامت کے دن۔ اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا تو نہ تو اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، حجت ہوگی، اور نہ اس کے لیے نجات کا کوئی خانہ ہوگا،
اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے ملعونوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ معلوم ہوا کہ نماز نور ہے، تو ناچے نماز پڑھنے والے کا نور الگ ہی محسوس ہوتا ہے نا، اس کا دل منور ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے کا نور محسوس ہوتا ہے، اس کے انوار، اس کے چہرے کے انوار و برکات، اور اس کے لیے ایک برہان ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے کہ ہاں الحمدللہ، اس کا دل طاقتور ہوتا ہے، دل اس کا حشاش بشاش ہوتا ہے، اللہ کے فریضے کو ادا کر کے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کا دل کو راحت حاصل ہوتی ہے، قلبی راحت اللہ کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے، قلبی سرور، چہرے کا نور اور قلب کا سرور اللہ کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے، اور قیامت میں اس کی نجات کی ضمانت ہے، قبر کے عذاب سے بھی نجات ہے، حشر کے میدان میں بھی نجات ہے، اور جو اللہ کے اس عظیم الشان فریضے کو ضائع کرے گا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، تو وہ خسارے میں رہے گا۔ اللہ پاک ہر طرح کے خسارے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نماز کو قائم کرنے والوں میں سے بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھ کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں بنا دیجئے، اور میری اولاد کو بھی، اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم الشان پیغمبر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے سونا، چاندی، محلات، باغات نہیں مانگ رہے، کیا دعا فرما رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور ایسی ہی اولاد قرۃ اعین ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہی اولاد ذریۃ طیبہ ہے، پاکیزہ نسل، پاکیزہ نسل، پاکیزہ اولاد، یہی جو نماز قائم کرنے والی ہو، تلاوت کرنے والی ہو، ذکر اللہ کرنے والی ہو، اللہ کے ذکر میں لگنے کا اور لگانے کا ذریعہ ہو۔ جو دوست انسان کو اللہ کے ذکر میں لگا دے، دنیا میں اس سے بڑا مخلص اور بہترین کوئی دوست نہیں۔ جس کے پاس بیٹھ کر نماز کا شوق پیدا ہو جائے اور اللہ کی طاعت کا شوق پیدا ہو جائے، اس کو سمجھو کہ یہ دوست تو حقیقت میں دوست ہے۔ اور جس کے پاس بیٹھ کر نماز سے بے رغبتی، ذکر اللہ سے بے رغبتی، اور دوسری اللہ کی اطاعت سے بے رغبتی کی کیفیت پیدا ہو، تو سمجھ لو کہ وہاں بیٹھنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اللہ پاک ہر طرح کے خطروں سے ہماری حفاظت فرمائے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں محسنین میں شامل فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نماز کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اس کی صرف ایک بات جس کا تعلق نماز کے اوقات سے تھا، اس کی حکمت کو سمجھانے کی کچھ کوشش کی گئی تھی،
کہ اللہ پاک نے نمازوں کو جن اوقات میں رکھا ہے وہ بہت ہی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ خدا کرے کہ کوئی بات کسی کے سمجھ میں آ رہی ہو۔ نماز کے تعلق سے قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں بہت سی باتیں فرمائی گئی ہیں۔